بلوچستان کے آئی جی نے علی حسن بروئی کے گروپ میں شامل ایک ڈی آئی جی کلات اور ان کے دو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لسپیلا اور ہب کی کھٹیا کھڑی کر دی۔ بھری میٹنگ میں جو ہے ان تینوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو سختی سے حکم دیا کہ وہ اپنے حدود سے جو ہے وہ اسمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنائیں، ورنہ وہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں گے۔ انہی کے علاقے کے کوئی 8 چوکی انچارجوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جانی چان کون ہے جو کہ اس وقت علی حسن بروئی کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے، اور علی حسن بروئی پر ان کی اتنی اجارہ داری بڑھ چکی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ان کے قریب رہنے والے تمام شخصیات کو جو ہے وہ کاٹ چکا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علی حسن بروئی کی وجہ سے جو ہے وہ کک پتی سے لکھ پتی، لکھ پتی سے ارب پتی بن چکا ہے، اور علی حسن بروئی کی آشیرواد کے نتیجے میں ہی وہ اس وقت جو ہے وہ کراچی کے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو سے اپنے من مانے آرڈر جاری کروا رہا ہے۔ ایک واٹس ایپ میسج پہ جسے چاہے وہ کراچی کے کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر سکتا ہے۔ تقریباً 8-10 تھانوں میں جو ہے وہ ایس ایچ او لگوا چکا ہے جاوید عالم اوڈو کے ذریعے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ہب سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ آئی جی بلوچستان معظم جاں انصاری اور خود متوقع صوبائی وزیر داخلہ علی حسن بروئی میں جو ہے وہ ایک طریقے سے 36 کا آنکڑا پیدا ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے کے بدترین کہتے ہیں کہ مخالف ہو چکے ہیں، اور خود آئی جی اپنی نوکری بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے وہ سخت ترین احکامات جاری کر رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے ذریعے جو ان کے پاس رپورٹ آئی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے، اسی مقصد سے جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ طلب کی تھی، اور میٹنگ میں جو ہے خاص طور سے جو ہے انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ کلات کے ڈی آئی جی سہیل خالد اور ان کے لسبیلا کے ایس ایس پی نوید اور ساتھ میں ہب کے ایس ایس پی جو ہے معروف عثمان کی انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی سخت ترین کلاس دی۔ ان کو سختی سے حکم دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ اسمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنائیں۔ انہیں باقاعدہ لسٹ دی گئی کہ یہ نمبروں کی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہے، ان کو روکیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر مجھے کوئی شکایت آئی تو میں تم تینوں کے خلاف جو ہے رپورٹ بھجوانے اور تم لوگوں کے خلاف اسٹیشن ڈویژن سے کارروائی کرنے میں جو ہے کوئی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس قسم کی انہیں سخت ترین جو ہے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں۔ اسی دوران جو ہے وہ انہی کے رینج میں شامل ڈسٹرکٹ میں اور رینج میں شامل کوئی 8 چوکی انچارجوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کرنے کے احکامات دیے، جن کے خلاف ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کوئی رپورٹ آئی جی کو بھجوائی گئی تھی۔ اب یہ تینوں جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ علی حسن بروئی کے گروپ سے ہے۔ یہ علی حسن بروئی کے چہیتے ہیں، اور علی حسن بروئی کا ان پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے جو ہے وہ سسٹم کی گاڑیوں کو بلا کسی روک ٹوک کے انہیں جانے دے، انہیں نہ روکے، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ اور انہی گاڑیوں کے لیے جو ہے اب آئی جی کی جانب سے انہیں سخت ترین قسم کا حکم ہے۔ اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کا کہنا مانے اور کس کا کہنا نہ مانے۔ آگے کھائی اور پیچھے کنویں والی صورتحال ان تینوں بدقسمتوں کے لیے بن چکی ہے کہ وہ کس کا کہنا مانے۔ علی حسن بروئی کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں، آئی جی کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو ٹرانسفر نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے، پروموشن سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ دوسرا، انہیں محکمہ جاتی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے وہ اب بہت ہی مشکل میں آ گئے کہ ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں قدا، میں کہاں جاؤں، ہوتا نہیں فیصلہ والی صورتحال ان تینوں کے لیے بن چکی ہے۔
اب کہا جاتا ہے کہ ان تینوں نے جو ہے وہ علی حسن بروئی سے ڈرتے ڈرتے یہ تمام تر جو ہے وہ شکایت کر دی ہے کہ اب آگے چل کر مزید جو ہے وہ ان کے مشوروں پر یا ان کے لیے کوئی غلط کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمارا آئی جی معظم جاں انصاری ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں کچھا کھا جائے گا، لہٰذا اب ہم پر رحم کریں، ہم سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ اب علی حسن بروئی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو سننے کا قائل نہیں ہے، اس قسم کی گفتگو انہیں پسند نہیں ہے، اس قسم کی گفتگو سنتے ہی ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور جو اس قسم کی گفتگو کرتا ہے پھر وہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے، انہیں اپنی نظروں سے دور کر دیتا ہے۔ تو اب یہ 2 ایس ایس پی ہیں اور ایک ڈی آئی جی ہے۔ اب یہ بڑی پوسٹیں ہیں، انہیں وہ کیسے جو ہے وہ ادھر ادھر کر سکتا ہے۔ دوسری طرف آئی جی معظم جاں انصاری ہے، معظم جاں انصاری کبھی وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، گریڈ 22 کے افسر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ کوشش تو کر رہے تھے کہ وہ بن جائیں وزیر داخلہ، لیکن یہاں بھی ان کی دال جو ہے وہ ہمیں اس وقت گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ معاملہ کہاں جائے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری جانب یہ جانی چاند کون ہے؟ جانی چاند کے پاس کون سے سرخاب کے پر ہے؟ وہ کون سی ایسی گیدڑ سنگی ہے کہ جانی چاند نے جو ہے وہ یعنی کہ علی حسن بروئی جیسے زمانہ شناس یعنی شخص کو اپنی مٹھی میں کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا تیز ترار آدمی ہے۔ اسکرین پر ناظرین آپ تصویر دیکھیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بھی علی حسن بروئی کا کارنامہ ہے، ورنہ آصف زرداری انہیں نہیں جانتے ہیں صرف اور صرف علی حسن بروئی کی وجہ سے۔ اب علی حسن بروئی کے ساتھ قریب بہت سے لوگ تھے، اب ان تمام لوگوں کو جو ہے انہوں نے ایک ایک کر کے کاٹ دیا۔ ثناء اللہ بروئی، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ علی حسن بروئی کے ساتھ، یہ صدر مملکت کے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ یہ بہت قریب تھے اور یہ زمینوں کے معاملات دیکھا کرتے تھے اور جو ہے یہ ٹینڈر کا کام بھی کرتے تھے۔ انہیں بھی جو ہے ان سے کوئی مطالبہ کیا رقم کا، کوئی 1-2 کروڑ کا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کہتے جانی چاند کو۔ تو جانی چاند نے پھر کیا کان بھرے، کیا کہا، کس طریقے سے ماما کو جو ہے ان سے متنفر کرا دیا کہ یہ بھی ماما سے جو ہے وہ ان کو دور کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہے، یہ انہیں بھی کہنے میں محسن مہر جو ہے، یہ سابقہ پی ایس تھے کس کے، علی حسن مہر کے، علی حسن بروئی کے۔ انہیں بھی پتہ نہیں کیا پٹی پڑائی علی حسن بروئی کی، ان کو بھی اس سے متنفر کرتے ہیں۔ جو بھی علی حسن بروئی کے قریب ہوتا ہے یہ انہیں کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ان کا ہولڈ ہو علی حسن بروئی پر، یہ علی حسن بروئی کا خون نوچتے رہیں، ان کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اپنی تجوریاں جو ہے یہ بھرتے رہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ علی حسن بروئی نے جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں ایک بنگلہ خریدا تھا سید تنویر حسین نقوی سے۔ یہ گزری لین 4 میں ہے، G28 فیز 5 میں یہ بنگلہ ہے، بہت ہی قیمتی بنگلہ ہے۔ اب یہ بنگلہ جو ہے استعمال میں ہے جانی چاند کے۔ اب یہاں پر جو ہے پارٹیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ اسی بنگلے میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے بشیر ودو سے، موچکو کے ایس ایچ او سے۔ اب موچکو کے ایس ایچ او کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی ہے 15 لاکھ روپے لے کر، اور کہتے ہیں کہ 35 لاکھ روپے مبینہ طور پر اس سے یہ ہفتہ اس وقت وصول کر رہا ہے۔ اس کا علم بھی میرا خیال ہے کہ علی حسن بروئی کو نہیں ہوگا۔ اب اس بنگلے میں کہتے ہیں رات کو پارٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ بنگلہ ہے علی حسن بروئی کا، لیکن انہوں نے ان کو دے رکھا ہے، ان کے استعمال میں ہے یہ۔ یہاں پر علی حسن خود بھی آتے ہیں، ان کے مہمان بھی آتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے ذاتی مہمان بھی آتے ہیں مسٹر جانی چاند کے۔ اب جانی چاند جو ہے وہ علی حسن بروئی کے طفیل جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے بھی قریب ہو گئے ہیں، اور جاوید عالم اوڈو کے ذریعے جو ہے انہوں نے کراچی میں بہت سارے تھانوں میں جو ہے، کماپور تھانوں میں جو ہے وہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کروائی ہے۔ اب جو ایس ایچ او وہ جس کا نام جو واٹس ایپ میسج جاتا ہے اس کو جو ہے وہ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو اس کی پوسٹنگ کرتا ہے، کیونکہ جاوید عالم اوڈو کو پتہ ہے کہ یہ جانی چاند جو ہے یہ بندہ علی حسن بروئی کا ہے۔ یہ علم خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کو بھی، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جانی چاند کی رسائی جو ہے وہ صدر مملکت تک ہے، یہ ان کو ایک دبدبہ ہے، خوف ہے۔ تو اب جو پوسٹنگ انہیں کرائی ہے، ایک تو پوسٹنگ انہوں نے کرائی ہے غفار کورائی کی،
یہ معمار تھانے میں. ان سے بھی کہتے ہیں کہ ممبئی دور پر 15 لاکھ روپے انہوں نے لے کے ان کی پوسٹنگ کرائی. ان سے ان کے بہت پرانے مراسم ہیں، اس وقت کے مراسم میں جب وہ ایس ایچ او گزری ہوا کرتے تو یہ ایک عام سے شخص تھے. کون اپنا جانی چان اتنے نہیں تھے، یہ بالکل چھوٹے موٹے تھے. اپنے مخالفین کے خلاف کام کروانے کے لیے جو ہے وہ غفار قرائی کو استعمال کیا کرتے تھے. غفار قرائی کے چمچوں میں یہ اس وقت شامل ہوتے تھے. اب یہ ان کے باس بن گئے اور ان کی پوسٹنگ یہ اب کرواتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں 15 لاکھ روپے اور ہفتہ ان سے یہ الگ وصول کر رہا ہے. اب یہ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کی پوسٹنگ کرا دیے. غلام حسین پیرزادہ کو انہوں نے سرجانی ٹاؤن میں لگا دیا، ان سے انہوں نے 15 لاکھ لیے. پیر آباد میں جو ہے امتیاز مہرجت کو لگایا، ان سے انہوں نے 15 لاکھ روپے لیے. اصغر کانجو کو اسٹیل ٹاؤن میں لگایا، ان سے انہوں نے پیسے لیے. اب انہوں نے کس سے پیسے نہیں لیے؟ اب یہ پیسے ان سے بھی لیے، کس سے؟ بشیر ودو سے. بشیر ودو حالانکہ بہت ان کا نام سننے کا روادار نہیں تھا، کون یہ علی حسن بروئی، لیکن وہاں بھی پتہ نہیں کو کیسے انہوں نے موم کر دیا کہ وہی ماما جو ہے وہ اب اس کے نام کے گن گاتا ہے، کس کے؟ بشیر ودو کے. وہ بشیر ودو جو ہے وہ اب ان کے گروپ میں چلے گئے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ موج کو چوکی انچارج انیس سلیمان کی بھی انہوں نے پوسٹنگ کرائی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ ہادی بخش جو ہے وہ ہمدرد چوکی کے معاملات کو دیکھتا ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے خود جو ہے درخشاں میں کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، اس میں بھی پارٹنرشپ ہے ان کی، جس میں شیری اور بلی کے ساتھ مل کر ان کی پارٹنرشپ چل رہی ہے. تو یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے. خود جانی چان کا، جو کہ اس وقت جو ہے وہ علی حسن بروئی کے آنکھ کا تارا اور ہاتھ کے چھالے بنے ہوئے. بہرحال اس وقت جو ہے وہ علی حسن بروئی کی جو بلوچستان میں جو ٹیم ہے وہ اس وقت آتاب کا شکار ہو چکی ہے. پریشان ہیں، اس وقت مشکل میں آ چکے ہیں کہ کس کا کہنا مانے، کس کا کہنا نہ مانے. اب دیکھنا یہ کہ علی حسن بروئی جو ہے اپنی ٹیم کو بچانے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. آیا وہ جو ہے صدر مملکت کے ذریعے یا بلوچستان کے صوبائی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ذریعے جو ہے آئی جی بلوچستان کے کان مروڑتے ہیں، انہیں رائے راست پر لاتے ہیں، انہیں موم کرتے ہیں، انہیں اپنا ہمنوا بناتے ہیں عبدالخالق شیخ سابق آئی جی بلوچستان کی طرف سے، یا کہ یہاں پر بحالت مجبوری جو ہے وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں. یہ ناظرین تھی صورتحال خود علی حسن بروئی اور ان کے خاص الخاص چمچے جانی چان سے متعلق. جانی چان نے اور بہت سارے ایسے چور لگائے ہیں. پوری کراچی پولیس اس وقت ان کی طریقے سے مٹی میں آ چکی ہے. ڈی آئی جی ہو، ایس ایچ او ہو، ایڈیشنل آئی جی کراچی جب ان کے ایک ٹیلی فون پر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ نظر لگائیں کہ ایک عام سے بندے کا، جو کہ میں کیا اس کو لفظ استعمال کروں، کیا نام لوں، علی حسن بروئی کا آنکھ کا اس وقت تارا بنا ہوا ہے، جو کل تک دوسروں کے لیے مخبری کیا کرتا تھا. یہ کہنا ہے خود ان کے اپنے قریبی رفقا کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ.